الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ درود پڑھ لیجئے گا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك دین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون صلوات محمد علیہ اللہم صلی اللہ علیہ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وآل محمد اس فش اعضاء کا بچھایا جانا منتظمین کی یہ کاوش مومنین کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں ہیں خصوصاً جن مومنین نے التماس کی ہے مختلف دعاؤں کے لیے پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کے مقدس ذکر کا ان سب کی نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرما سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرما ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرما ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرما اس دین آل محمد کو اس فہم آل محمد کو اس عزائے آل محمد کو اس مودت آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و سار فرما پروردگار ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پر قرار فرما اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرما ایک بابا سے بلند درود پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے جی بات کا آغاز کیجئے حضرات سامعین دین فطرت کے عنوان سے یہ آج کی ہماری 7ویں نشست ہے جو دوستان مسلسل مجالس میں ذکر کے ساتھ مربوط ہیں وہ یقیناً گزشتہ میری عرائض ان کے ذہن میں ہوں گی گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو اپنا دین بعنوان فطرت اس کے اندر رکھا اس تک پہنچنے کے لیے اسے کھوجنے کے لیے اس کے ساتھ مربوط ہونے کے لیے اللہ نے نعمت عقل سے نوازا نعمت عقل کو مبارزہ ہے
جنگ کی کیفیت میں ہے، ایک حربی کیفیت میں ہے، کیونکہ نفس انسانی میں اللہ نے بعض ایسی طاقتیں قرار دی ہیں جو اگر سرکشی پہ اترے تو وہ عقل کو زیر کر دیتی ہیں اور انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے روک دیتی ہے۔ انسان کا اصل کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ قوت عقل کو طاقتور رکھے، کیونکہ اسی کے ذریعے اس نے ذات توحید تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا لازم ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ایک مربوط موضوع ہے جو دوستان اس میں شریک تھے گفتگو میں، کہ پروردگار نے ہمارے نفس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے، اس میں غضب بھی ہے، اس میں شہوت بھی ہے، اس میں وہمہ بھی ہے۔ اگر کسی قوت کے حوالے خود کو کریں گے تو وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ لہٰذا لازم ہے کہ عقل کی روشنی میں آگے بڑھا جائے۔ ہر قوت کو مدد باہر سے ملتی ہے، شہد باہر سے ملتی ہے، لہٰذا کوئی قوت تب تک آپ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ نفس کی نہیں بیٹھے گی، آپ کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا جب تک اسے باہر سے مدد نہیں مل جائے گی۔ لہٰذا لازم ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جو غضب کو، شہوت کو، وہمہ کو طاقت عطا کرے، اور ہر وہ کام کیا جائے کہ جو نعمت عقل کو قوت عطا کرے۔ اور ہم نے دیکھا کہ نعمت عقل کے رزق کا نام ہے علم، اس کے رزق کا نام ہے عبادت۔ جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جائے گا عقل طاقت پکڑتی چلی جائے گی، جیسے جیسے بندگی پروردگار بڑھتی چلی جائے گی عقل قوت اختیار کرتی چلی جائے گی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا عبادتوں کا فلسفہ یہ ہے، یہ خالق بے نیاز کی احتیاج نہیں، یہ نیاز مند مخلوق کی احتیاج ہے۔ عبادتوں کا واجب کرنا بھی اللہ کا احسان ہے۔ خدا نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں بعض ایسی عبادتیں ڈیزائن کر کے دے دی کہ اگر تم ان پر عمل کرو گے تمہاری قوت حالت طاقت میں رہے گی۔ لہٰذا یہ خدا کا احسان ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اسی انداز میں جیسے بہت سے معاملات عقل کو طاقت عطا کرتے ہیں، ذکر علی وہ حسین عبادت ہے جو عقل کو قوت عطا کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا، کل کی مجلس میں تک بات کو لے آؤں، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، چونکہ عبادت فطرت انسانی کی احتیاج ہے۔ بے عین ہی کسی کامل کا ذکر کرنا، کسی اکمل کا ذکر کرنا، یہ بھی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آل محمد کا ذکر آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلک اور مذہب کی قید سے بالا تر ہو کر انسان ان کے ذکر پر جھومنے لگتا ہے، انسان ان کے ذکر سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی فطرت کو جا کے چھوتا ہے۔ نام علی ابن ابی طالب، نام علی اصل میں جا کر انسان کی فطرت۔ بہرحال میں کل تک کی مجلس سے آپ کو مربوط کر لیا، اجازت ہے کہ گفتگو کو آگے بڑھائے۔ حضرات اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت جو بندگی کو واجب کیا ہے تو فطرت کو طاقت عطا کرنے کے لیے دی۔ یہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے واجب کر دیا، نہیں تو شاید ہمیں طریقے وضع کرنے پڑ جاتے، پر اللہ نے ہمیں بنا کر ایک سسٹم دے دیا۔ اس کے ذریعے خود سے طہارتوں کو پیدا کرو، نجاستوں سے بچو، قوت غضب و شہوت کے معاملات سے بچو۔ لہٰذا ہم نے دیکھا ہے جب بندگی بڑھتی ہے تقویٰ آتا ہے، تقویٰ آتا ہے، انسان نجاستوں سے دور ہوتا ہے۔ نجاستوں سے دور ہونے کا مطلب ہے طہارت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی تو مفہوم ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہی تو آیت بتا رہی ہے۔ جتنا خود سے نجاست کو دور کریں گے خود بخود طہارت کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی واضح ہے کہ نجاست اور طہارت اکٹھے رہ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، پوری توجہ چاہوں گا، بات کا آغاز ہو رہا ہے حضور، جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ دیکھیں توحید تک پہنچنا ہے، نعمت عقل اس نے عطا کی ہے جو ہماری فطرت میں اس نے طاقت رکھی۔ جب بھی ہم کوئی عبادت کرنے لگتے ہیں تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ معنی کیا ہے؟ یا اللہ تیرے قریب ہونے کے لیے یہ کام کرنے جا رہا، چاہے واجب ہو چاہے مستحب، ایسے ہی ہے نا جی۔ یعنی میں نماز پہ آیا یا کوئی اور نیک کام کرنے لگا تو میں نے کہا کہ قربتاً الی اللہ، پروردگار یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں؟ تیری ذات کے قریب ہونے کے لیے۔ پروردگار تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو وہ کون سی دوری ہے جو ایک نماز نے کم کر دینی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ دوست؟ مکتب تشیع میں جس نے کوئی مختصر ترین کتابچہ بھی
عقائد کا پڑھ رکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو ہمارا تصور توحید ہے اس میں خدا دور ہے ہی نہیں کہ نزدیک ہو۔ اگر بات سمجھ میں آئے دوستو میرا ساتھ دیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارے ہاں جو تصور توحید ہے اس میں زمانی مکانی تو کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں، پروردگار کہیں نہیں ہے کہ اس کے قریب ہوا جائے، جو ڈائریکشن میں پابند ہو جائے، معصوم نے فرمایا جو سمت میں پابند ہو جائے، جو پابند ہو جائے وہ علی کل شیء قدیر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم کہیں خدا کہیں ہے کہ جس کے ہمیں قریب ہونا ہے، اس کا مطلب ہے ہم اسے سمت میں پابند کر رہے ہیں، اور اگر سمت میں ڈائریکشن میں پابند کر رہے ہیں تو پھر وہ علی کل شیء قدیر کیسا، پھر وہ لامحدود کیسا؟ تو ہم یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات کے قریب ہونے کے لیے یہ کام کر؟ بھئی جب ذات نے کہہ دیا کہ میں تم سے دور ہی نہیں ہوں تو پھر قربت کیسی ہے؟ پھر ہر عبادت کرتے ہوئے ہم یہ کیوں کہتے ہیں یہ کام کرنے جا رہا ہوں قربتاً الی اللہ؟ اسی لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نظریات دین کی وضاحت اچھے انداز سے ہو سکے۔ انہوں نے کہا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ خدا ہے عین کمال۔ عین کمال ہونے کا مطلب یہ ہے اس میں ایک لمحے کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی نجاست نہیں ہے، وہ عین کمال ہے۔ اور ہم بدقسمتی سے اپنے اندر نجاستوں کو پیدا کر لیتے ہیں، ہم اپنے اندر خبائث کو پیدا کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم کوئی عبادت کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں تیری ذات کے قریب ہونے کے لیے، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت کے ذریعے خود سے نجاست کو دور کر کے میں تیرے کمال طہارت سے نزدیکی اختیار کر رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ اصل میں جب ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے عین ذات کمال میں اس عبادت کے ذریعے اپنے اندر سے عیب دور کر رہا ہوں۔ وہ جو قوت غضب و شہوت و وہمہ کی وجہ سے مجھ میں خبائث در آئے تھے، اب میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تیری بندگی کر کے قوت عقل کو طاقت عطا کروں اور خود سے نجاست کو دور کروں، کیونکہ جیسے ہی خود سے نجاست دور ہوگی خود بخود طہارت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستو؟ اس لیے میں نے کل نکلسن روڈ پہ بھی یہ جملہ عرض کیا تھا، پروردگار نے یہی تو فرمایا اے آل محمد میں نے نجاست کو تم سے دور رکھا ہے۔ معنی کیا ہے نجاست؟ میں نے عرض کیا تھا نجاست کسی فرقے کا نام تو ہے ہی نہیں، کسی مذہب کا نام تو ہے نہیں۔ نجاست کیا ہے؟ جھوٹ نجاست ہے، بے عملی نجاست ہے، واجبات کا ترک کرنا نجاست ہے، خبائث میں پڑنا نجاست ہے، حرام کھانا پینا نجاست ہے، حرام تعلق رکھنا نجاست ہے۔ یہ سب نجاست ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ارادہ ہے کہ میں نے آل محمد سے نجاست کو دور رکھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے جس میں ان میں سے کچھ بھی ہوگا وہ لاکھ دعویٰ کر لے، خدا کا ارادہ ہے کہ خدا اسے آل محمد سے دور رکھے گا۔ اللہ جانے میری بات پہنچے کہ نہیں دوستہ؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے کیا کسی فرقے کا نام لیا؟ پروردگار نے یہ کہا ہے کہ کسی مذہب کو میں دور رکھوں گا آل محمد سے، کسی فرقے کو نہیں۔ اس نے واضح کہا ہے میں نے نجاست کو ان سے دور رکھنا۔ اس کا مطلب ہے اگر میری ذات میں نجاست ہے تو اللہ کی مشیت اب ہو چکی ہے کہ مجھ میں اور آل محمد میں فاصلہ قائم رہے۔ میں نے آپ کی تو بات ہی نہیں کہی حضور، میں اپنے سر پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں، اس لیے گھبرا کے نہ سنیے گا۔ اگر نجاست ہے، اچھا قریب ہونا ہے تو کیا کروں؟ چیخ کے دعویٰ کروں عشق آل محمد کا؟ میں لوگوں کے دروازے توڑ توڑ کر بتاؤں کہ میں عاشق آل محمد؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ سادہ سا کام کروں، خود سے نجاست کو دور کروں، خود بخود آل محمد سے قربت ہو جائے۔ جزاک اللہ یا اچھا اگر میں یہ چاہوں کہ نہیں میرے دعوے، میں کوئی ایسے میرے نعرے، میرے دعوے، میرے عشق کی چیخ و پکار یہ مجھے آل محمد سے قریب کر دے، تو صرف سادی سی سوچنے کی بات ہے، رزق فہم دینے جا رہا ہوں بالیدہ فکر افراد کے لیے، کیا میرا دعوی عشق آل محمد اللہ کے ارادے کو توڑ سکتا ہے؟ توجہ ہے جی؟ کیا میرا دعویٰ اللہ کے ارادے سے طاقتور ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ یاد رکھیے گا مولا امیر نے فرمایا تھا، میں نے کہا نا امام فطرت ہے، امام بات کچھ کرتے سمجھا، بڑے بڑے فلسفے جاتے ہیں، امام نے فرمایا میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔
دنیا نے سمجھا علی اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں، علی اپنی عاجزی نہیں، رب کے اعلیٰ کل شیء قدیر ہونے کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا والوں پہچانو، جس کے ارادے ٹوٹیں وہ مخلوق ہوتی ہے، جس کے ارادے کبھی نہ ٹوٹیں وہ خالق اکبر ہوگا۔ جزاک اللہ، توجہ ہے دوستان کی، لہٰذا اس بات کو سمجھے گا ہر روز، کیا ہمارا دعوے، کیا ہمارے بلند و بانگ دعوے اللہ کے ارادوں کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں، دین میں بھی ایسا ہے، 2 + 2 = 4، ایسی فقہ اسلامیہ کے سارے قوانین تقریباً ایسے ہی، 2 + 2 = 4۔ آپ کو جب کوئی مسئلہ مجتہد کو دیتے وہ کہتے ہیں کلیہ یہ ہے، بس کلیے پہ اگر بیٹھے گا تو ٹھیک ہے، نہیں بیٹھے گا تو نہیں۔ دین 2 + 2 = 4 کی طرح چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ پروردگار نے واضح فرما دیا، میرا ارادہ ہے نجاست کو ان سے دور رکھنا، بس اب یہ کلیہ ہے جو رب نے دے دیا۔ اب کوئی چاہے اہل سنت اس کی خلاف ورزی کرے وہ بھی دور رہے گا، اور چاہے کوئی شیعہ خلاف ورزی کرے، توجہ ہے جی، وہ بھی دور رہے گا، کیونکہ اقربا پروری، مولا کو امام ماننے کے صرف فائدے نہیں ہیں، بعض دنیاوی نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اقربا پروری دنیا کا ہر امام مان لیتا ہے، علی ابن ابی طالب نہیں مانتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، اس بات کو مد نظر رکھیے گا۔ بہرحال ہمیں انہی سے امید ہے اور آخرت ہماری انہی کی شفاعت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، مگر اس بات کو یاد رکھیے گا، انہوں نے واضح فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ میں نے نجاست کو ان کے پاس نہیں آنے دی۔ اس کا مطلب ہے جتنی نجاست خود میں رہے گی اتنا ہی آل محمد سے فاصلہ رہے گا۔ چلیں آپ گھبرا نہ جائیں، شروع ہی آج بات کا کہیں اور سے ہو گیا۔ میں ایک لطیف جملہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی توجہ کے لیے، بات سمجھ میں آئے، شفقت فرمائیے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا ارادہ ہے نجاست کو دور رکھنا، میرا ارادہ ہے نجاست کو دور رکھنا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، میں بطور طالب علم جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں نا تو مجھے تاریخ کے بہت سے کرداروں پہ رحم آتا ہے۔ جاہل اسی غلط فہمی میں مر گئے کہ شاید ہم اپنی مرضی سے اہل بیت سے دور ہیں۔ وہ جاہل کیا جانے، یہ تو اللہ کا ارادہ تھا نجاست کو آل محمد سے دور رکھنا۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان؟ تو حضور اللہ کا کروڑہا احسان دیکھیں، اس نے آپ کی اور میری مشکل کشائی کی، ہمیں عبادتوں کا ایک مزاج بنا کر دے دیا کہ اس پر عمل کرو، اس کے ذریعے تمہارے میں سے نجاست دور ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی جتنی اندر سے کثافت و نجاست نکلے گی اتنی آل محمد سے بھی قربت ہوگی، رب آل محمد سے بھی قربت ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یہی اس کے احسانات ہیں، اور اس نے جب سے واجب کی ہے اس کا تب سے ہی کوئی فلسفہ ہے۔ اگر کسی جنس پہ 9 سال سے واجب کر رہا ہے تو وہاں 9 سال سے ہی ضرورت ہے، کہیں 14 سال سے کر رہا ہے تو وہی ضرورت ہے۔ یہ عبادتیں انسان سازی کرتی ہیں، یہ انسان کو اسیمبل کرتی ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے، آپ بلڈنگ بناتے ہیں، جدھر جس اینٹ کو رکھنا ضروری ہے اور جب رکھنا ضروری ہے، اگر اسے تب نہ رکھا جائے تو شاید اس وقت عیب سامنے نہ آئے جب وہ دیوار کامل ہوگی نا، وہ چھوٹا سا مسٹیک جو پیچھے غلطی کی جائے گی وہ واضح ہو کے پوری بلڈنگ میں دکھائی دے گی۔ یاد رکھنا بے عین ہی ایسے ہے، جب سے خدا نے واجب کیا ہے تبھی سے ادا ہونی چاہیے۔ اگر تب نجاستوں کو راستہ مل گیا اور عبادت نہ ہوئی تو جب شخصیت کامل ہو کے معاشرے کے سامنے آئے گی، وہ جو چھوٹا سا عیب بچے میں دکھائی دیتا تھا وہ بڑا بن کے بڑے کردار میں دکھائی دینے لگے گا۔ صاحبان فہم کے لیے بات عرض کروں میں دوست، توجہ فرما رہے ہیں جی۔ مگر کمال یہ دیکھیں، خدا کا احسان یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے، میں نے عرض کیا بے نیاز ہے وہ، اسے احتیاج کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کسی نے آپ کے اور میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اس نے کہا مولا اتنی عبادت، مولا اتنی بندگی ہے خدا، آپ تھوڑا سا ریسٹ کیا کیجئے، آرام کیا کیجئے، آپ اپنے آپ کو بہت جد و جہد میں ڈالتے ہیں۔ میں نے عرض کیا خدا کی قسم یہ آئمہ فطرت ہیں، ان کے جملوں سے پتہ چلتا ہے، یہ جتنے بڑے بڑے فلسفے نفسیاتی انسانی کے اور توحید کے معاملات کو ایک ایک جملے میں معصوم کور کر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو اس بات کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا کہ توفیق عبادت بھی تو خدا نے دی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستو، ذرا بات پر غور فرمائیے گا۔ معصوم نے فرمایا میں تو اس بات پر بھی شکر نہیں کر سکتا کہ توفیق عبادت بھی تو اس نے دی ہے۔ دوستو اس بات کو سمجھنا، ہم گناہ کریں نا
اس کا حق بنتا ہے ہمیں سزا دے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا کفران کر رہے ہیں. جس وقت ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ جو نعمت عقل اس نے دی تھی ہم اس کا نقصان کر رہے ہیں. اس نے دیکھنے کی حس دی تھی، ہم اس کو وائلیٹ کریں، غلط استعمال کریں. سننے کی حس دی تھی، ہم غلط استعمال. اس کا حق بنتا ہے اس بات پر سزا دے کہ میں نے تجھے نعمت دی اور تو نے اس نعمت کو غلط انداز میں استعمال کر دیا. مگر کیا ہم نیکی کریں، ہم عبادت کریں تو ہمارا بنتا ہے کہ ہمیں جزا بھی دی جائے؟ نہیں، انسان کا حق ہی نہیں بنتا کہ اسے جزا دی جائے. وجہ کیونکہ جس توفیق کے تحت نیکی کی ہے وہ بھی اسی نے دی تھی. جنہیں سمجھ آئے وہ تو میرا ساتھ دینا. اگر آپ نے کسی کی زندگی میں روشنی بھر دی ہے کچھ مالی مدد کر کے، تو آپ کیا مال شکم مادر سے لے کر آئے تھے؟ نہیں، یہ ذات توحید نے دیا تھا. اس کا مال اٹھا کے اسی کی راہ میں دے دیا. جزا کس بات کی چاہیے؟ آپ نے بڑا مارکا مارا، آپ اٹھ کے آئے، آپ مصلی عبادت کے اوپر کھڑے ہو گئے، آپ نے تکبیر کہہ دی، بڑا آپ نے شاہکار کیا. آپ نے کہاں سے کیا؟ یہ آپ کے جسم میں قوت کیسے آئی؟ کیونکہ آپ نے اس کا رزق کھایا. اس کا کھا کے، اس کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی عقل کی روشنی میں مصلی پہ کھڑے ہو کر اب نماز پڑھ کے آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ اجر دے. توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ اسی لیے تو اس نے کہا کہ تمہارے کسی عمل وہ بے نیاز ہے. دیکھیں آپ بچے کو لباس بھی لے کے دے رہے ہیں، اسے خوراک بھی لے کے دے رہے ہیں، آپ اسے بعض بلاکس دیں اور اسے کہ بیٹا اس سے کچھ بنا کے دکھاؤ، اور وہ آپ کے دیے ہوئے ان بلاک سے کچھ بنا کے آپ کو دکھائے اور آپ کہیں بہت اچھے بات. کیا حق بنتا ہے کہ آپ اسے اس کی کوئی جزا بھی دیں؟ نہیں، وہ تو پہلے ہی آپ کا ممنون احسان ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب اگر آپ اس سے خوش ہو کر کچھ دے دیں تو یہ کرم ہے. توجہ ہے جی؟ انسان کا بنتا کچھ نہیں، یاد رکھیے گا. ہاں سزا بنتی ہے، اگر یہ وائلیشن کرے گا اس کی سزا بنتی ہے، پر انسان کی کچھ جزا نہیں بنتی. خالق جو دے رہا ہے، میں نے عرض کیا تھا نا، وہ کرم در کرم کرتا ہے. پہلے توفیق دی، یہ کرم کیا، پھر عبادت کروا کے اجر دیا، اسے کرم در کرم کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ چلیں میں ایک جملے میں ہی آپ کو فضائل کا لطف آ جائے، اگر یہاں تک ذہن میرے ساتھ آئیں تو. حضور یاد رکھیں، اسی لیے کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں تمہاری عبادت کی، یہ تمہیں تمہارے فائدہ دیتی ہیں، یہ عبادتیں تم سے نجاست کو نکالتی ہیں، قوت عقل کو طاقتور کرتی ہیں. میں بے نیاز ہوں، ساری دنیا اسے نہ جھکے، اس کا جاتا کچھ نہیں. سارے بندگی میں جھک جائیں، خالق 1 انچ بھی بڑھتا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ وہ بے نیاز ہے. اس نے کہا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم میرے سامنے فقیر ہو، تمہاری میرے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں ہی ہوں جو غنی و حمید ہوں. وہ غنی و حمید، پوری توجہ چاہوں گا، جملہ پہنچے میرا ساتھ دیجئے. وہ غنی و حمید جس کی نظر میں انسان کے عمل کی کوئی وقت نہیں ہے، حتیٰ وہ اسے قبول بھی کرے اسے کوئی احتیاج نہیں ہے. اللہ جانے وہ بندگی کے کس درجے پہ تھا جو بستر مصطفیٰ پہ سویا تو اللہ خرید کرنے کے لیے عمل کو آ گیا. اللہ اللہ کیا اللہ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اللہ جانے وہ ہستی کیا ہوگی، پوری کائنات کی عبادت جس کی نگاہ میں اتنا معنی نہیں، اتنی ارزش نہیں رکھتی کہ وہ اسے قبول بھی کرے تو کرم ہے. اللہ جانے وہ کیا ہوگا، خدا خریدار بن کے آ گئے. نہیں یہ بات کی نا بڑی شدت کچھ اور تھی حضور، اس کا لطف لیجئے گا. دیکھیں خرید کے معاملے میں ایک کلیہ ہوتا ہے، اگر آپ کو ضرورت نہ ہو اور آپ خرید کر لیں اسے اسراف کہتے ہیں. اللہ جانے بات پہنچی کیوں نہیں دوست؟ توجہ ہے جی؟ یاد رکھیں بلا ضرورت میں اور آپ بھی خریدیں نا تو منع ہے، شریعت منع کرتی ہے.
شریعت خرید چھوڑیں، وہ کہتے ہیں فضول بازار میں نہ پھرو. شریعت تو بازار میں پھرنا پسند نہیں کرتی، فضول میں خرید لینا تو یہ تو اسراف ہے. سوچیں علی نے بیچنے کی بات نہیں کی، اللہ نے خریدنے کی بات کی. توجہ ہے؟ علی نے کب کہا تھا؟ مولا امین نے کہا کہ میں اپنا نفس بیچنے کے لیے سو رہا ہوں. مولا نے کہا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ رسول نے یا علی سونا ہے. اچھا یا رسول اللہ، میرے سوتے آپ کی جان بچ جائے گی. اگر اس کے علاوہ کوئی جملہ ملے مجھے لا کے دکھا دیجیے گا. صرف اتنا سا جملہ ہے تاریخ کے اس منظر میں، اس سین میں، کہ رسول نے فرمایا یا علی میرے بستر پہ لیٹنا ہے. مولا علی نے صرف ایک بات کی، یا رسول اللہ میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. فرمایا یا علی بچ جائے گی. علی سو ہی گئے. توجہ ہے جی؟ نہیں یہ بھی بڑا لطیف نکتہ ہے حضرت. اور یہ دیکھیں جو جس کی امانت ہو. علامہ علی نقی نکن مرحوم کے درجات بلند فرمائے. وہ فرماتے ہیں حکم لیٹنے کا تھا، سونے کا نہیں. اللہ اکبر. توجہ ہے جی؟ میں نے شاید محبت سے سادگی سے بیان کیا، آپ نے اس کی شدت کو محسوس نہیں کیا. یاد رکھے اللہ نے جتنے واجبات ہم پر کیے، جتنی عبادتوں کو لازم کیا ہے، پروردگار نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسانی بس سے باہر ہو. کیونکہ شریعت کے سارے حکم وہ ہیں. ہاں ان میں زحمت ہے، لوگ اس لیے بھاگ جاتے ہیں شریعت سے، یہ کیا بات ہوئی، اس میں تو زحمت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تکلیف دے. سر پہ دوپٹہ لے کے رکھنا، حجاب کر کے رہنا زحمت ہے، تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح نگاہوں کو موقع پہ نیچے جھکا لینا، یہ بھی اتنی ہی برابر کی تکلیف ہوتی ہے. مگر اللہ نے حکم کر رکھا ہے. کیوں اس میں تکلیف ہے؟ تکلیف تو حکم کا خاصا ہوتا ہے، وہ حکم ہی کیا جس میں تکلیف نہ ہو. توجہ ہے جی؟ جو نہیں ہونا چاہیے وہ حرج ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ایسا نقصان نہیں ہونا چاہیے جو ناقابل برداشت ہو. نہیں تو وہ حکم ہی کیسا جس میں تکلیف نہ ہو. جب حکم ملتا ہے تکلیف کا پہلو ہوتا ہے. چونکہ تکلیف کا پہلو ہوتا ہے اسی لیے تو حکم ہوتا ہے. لیجئے میں نے مثال میں آپ کو بڑی بات بھی عرض کر دی ہے، کاش دوستان یہ لے کر جائیں بات. حضور تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دیکھیں آپ کو کیا حکم دیا کہ روزہ رکھو فجر میں مغرب میں، بس فجر سے لے کر مغرب. یہ تو نہیں کہا 2 مہینے کا روزہ رکھو، کیونکہ آپ کے لیے ناممکن تھا. شریعت کا حکم چلتا ہی ممکن پہ ہے. توجہ ہے جی؟ شریعت فقط وہ حکم دیتی ہے جو ممکن ہو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا علی سو جاؤ، کہا علی لیٹ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ لیٹنے کا حکم دیا جا سکتا ہے، سونے کا دیا نہیں جا سکتا. کیونکہ لیٹنا بس میں ہوتا ہے، سونا بس میں نہیں ہوتا. اللہ جانے دوست میرے بیٹھے ہیں. توجہ ہے جی؟ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ دیکھیں سادی سی مثال دوں گا. آپ 8-10 گھنٹے گھر میں سو کے آ رہے ہیں، میں آپ کو کہوں صاحب سو جائیے، خدا را سو جائیے، آل رسول کا واسطہ سو جائیے، آپ کو آپ کے ماں باپ کا واسطہ سو جائیے. آپ 10 گھنٹے کروٹیں بدلتے رہیں گے، آنکھ نہیں لگائیں گے. اور اگر آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، میں آپ کو مجلس میں ذکر آل محمد کے واسطے دوں. توجہ ہے جی؟ آپ جاگنے نہیں لگے، آپ مجلس میں بھی سو جائیں گے. کیوں؟ نیند کے متعلق کہتے ہیں سولی پہ بھی آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے. وجہ نیند انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. تو حکم لیٹنے کا تو مل سکتا تھا رسول سے، سونے کا تو مل ہی نہیں سکتا تھا. ہے توجہ دوستو؟ جملہ عرض کروں، اللہ کا نبی یہ تو کہہ سکتا تھا علی لیٹ جاؤ، یہ نہیں فرما سکتے تھے سو جاؤ، کیونکہ سونا حکم شرعی نہیں بن سکتا، اس کا حکم نہیں دیا جا سکتا. یہ بس انسانی سے بات ہے. حضور توجہ چاہوں گا، اللہ کے نبی نے کہا علی لیٹ جاؤ، یہ علی کی شجاعت تھی کہ علی سو گئے. توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ بستر پر سو جانا بھی علی کی شجاعت تھی. علی کو اپنی شجاعت منوانے کے لیے ذوالفقار ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. علی تکیہ رکھ کے سو جائے تو اس میں بھی شجاعت ہے. توجہ ہے جی؟ یہی وجہ ہے جب اللہ نے نوازا تو دیکھیں عظمت آئی اللہ کی طرف سے، اس نے اٹھا کے پوری رضا دے دی. اور یہ کہہ کے کہ ایک ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، جبکہ میرے مولا نے کبھی بیچنے کی بات نہیں کی تھی، پر خدا چاہتا تھا اب معاملہ سودے بازی کا ہونا چاہیے، کیونکہ دی چیز واپس ہو سکتی ہے، بیچی خریدی چیز واپس نہیں ہوتی. اس نے کہا میں اپنی رضا دے رہا ہوں. اور کس بات پہ دے رہا ہوں؟ سونے پہ.
جبکہ سونا بھی کوئی کام ہے. یہ کام ہم گھر میں تھوڑا زیادہ کریں تو گھر والے ہی اٹھا دیتے ہیں. کب تک بستر توڑنا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی. علی کو سونے پہ اللہ نے اپنی رضا دے دی. میں کہتا ہوں یا اللہ اسی شب کہیں اور بڑی ایکٹیویٹی چل رہی تھی. یا اللہ جہاں کچھ تھا وہاں تیرا عہدہ نہیں آیا، جہاں کچھ نہیں ہو رہا تھا تو نے وہاں عہدہ دے دیا. اللہ نے سوتے علی کو عہدہ دے کر بتایا دنیا والوں یاد رکھو جو عہدے دنیا کو رو رو کے نہیں ملتے علی کو سو سو کے مل جاتے. اللہ یا توجہ فرما رہے ہیں دوستہ. تو حضور اس بات کو سمجھے گا، اس بات کو محسوس کیجئے گا. توفیق عبادت بھی پروردگار کی طرف سے دی گئی ہے. اس کا بنتا ہی کوئی نہیں ہے جزا دینا، مگر اگر وہ پھر بھی جزا دے تو یہ اس کے کریم ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے. اور یاد رکھے خدا کی قسم، میں نے عرض کیا نا، یہ فلسفہ دین سمجھا ہی نہیں جا سکتا اپنی حقیقتوں کو اور اپنے اور توحید کے ربط کو، اپنی فطرت اور توحید کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وسیلہ حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات نہ بن جائے. خدا کی قسم انسان کے اندر ایک مبارزہ ہے، اپنی عقل کو جرت میں رکھنا ہے، طاقت میں رکھنا ہے، اس کی خاطر سٹرگل کرنی ہے. یہ جتنی زحمات دین ہیں یہ ہماری عقل کو طاقت عطا کرتی ہیں، یعنی ہمیں ہم پر اختیار دلاتی ہیں. لیجئے اس بات کو ایک دوسرے روپ میں بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں. یہ حضرت آیت اللہ شہید مطہری نے اس بڑے خوبصورت انداز میں مختصر لفظوں میں، یہی ہوتا ہے جیسے آئمہ کا کلام ہے نا، تو جو آئمہ کے صدقے میں کچھ پیش کرتے ہیں نا اللہ انہیں بھی صلاحیت نواز دیتا ہے. لہٰذا کیا خوبصورت انہوں نے بات کی. انہوں نے فرمایا انسان کے اندر ایک مبارزہ ہے، بات وہی ہے، وہ چاروں قوتوں والی. وہ مد نظر رکھیے گا، اولاد کی تربیت میں بڑا کام آئے گی دوستو. تو ہے وہی معاملہ، اس کو انہوں نے دوسرے انداز میں. اب وہ فرماتے ہیں جو انسان ہے نا، جسم اور روح یہ دو چیزوں کا مجموعہ، فرماتے ہیں یہ ہر وقت آپس میں نزاع کی کیفیت میں ہے، ایک لڑائی اور سٹرگل ہے. جسم کی لذت الگ ہے، روح کی لذت الگ ہے، لہٰذا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں تکلیف ہے. یہ آپس میں نا صحیح طور پہ رہتے نہیں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جسم اور روح ان کی آپس میں پرابلم ہی چلتی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کے انٹرسٹ مختلف ہیں. وہ فرماتے ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ جتنے لطائف جسم کے ہیں نا، جسم کو جس کام میں لطف آتا ہے وہ سارے کام ایسے ہیں کہ اگر ایک حد سے زیادہ ہوں تو روح کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے روح مرنے لگتی ہے. اور فرماتے ہیں روح کے جتنے لطائف ہیں نا، جب روح اپنے لطف کی طرف جاتی ہے نا وہ جسم کو تکلیف ہو جاتی. جسم کے لطائف غذا بھی ہیں، دوسرے اعمال بھی آپ جانتے ہیں جو جسم انسانی سے متعلق ہے. اگر آپ ان میں ایک حد سے زیادہ انٹرسٹ لیں تو وہ آپ کی روح کو مارنے لگتا. روح اذیت میں آتی ہے، جسم خوش ہوتا ہے. جبکہ فرماتے ہیں دوسری طرف روح کی غذا کیا ہے؟ عبادت. روح خوش ہوتی ہے جب عبادت کی جائے، روح خوش ہوتی ہے حصول علم، اور یہ ہے مبنی بر تکلیف، کیونکہ جب عبادت پہ کھڑے ہو تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوست؟ کیوں؟ وقت نماز آ گیا، اب جسم کہہ رہا ہے کہ بھائی کچھ نہیں جاتا، قضا بھی ہو ہی جاتی ہے، اللہ بڑا کریم ہے سو جا. جبکہ روح تکلیف میں آنا شروع ہو جاتی ہے. روح کوشن دے رہی ہوتی ہے، حیا کر مومن ہے، خوف خدا کر تجھے پتہ ہے اس وقت آل محمد کی سیرت کا تقاضا نماز پہ جانا. اب آپ اٹھ رہے ہیں، موت پڑ رہی ہے جسم کو. آپ پہلا چھٹا منہ پہ فجر کے وقت مارتے ہیں نا تو چہرہ بھی آگے سے برا بھلا کہتا ہے. ہاں جی، اس کو موت پڑ رہی ہے، جسم تکلیف میں آ رہا ہے، مگر روح آباد ہو رہی ہے، روح خوش ہو رہی ہے. آپ آئیں گے مسلح تک آتے ہوئے جسم بار بار کہے گا ابھی بھی وقت ہے، آرام کیا جا سکتا ہے. مگر جیسے ہی آپ نماز ادا کریں گے نا ایسا لطف آئے گا نا، ایسا لطف آئے. کیوں؟ اس وقت روح کی شادمانی ہو جائے گی. اب روح کہے گی جا مر جا کے مطمئن ہو کر سو جا، اب بالکل مطمئن ہو کر سو، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ آپس میں جسم اور روح کی لگی ہوئی ہے. جو عمل روح کا ہے
وہ جسم کو تکلیف دیتا ہے، جو لطف جسم کا ہے وہ روح کو تکلیف دیتا ہے، آپس میں بنتی۔ فرماتے ہیں ساری زندگی یہی سٹرگل ہے۔ پھر فرماتے ہیں جیسے جیسے انسان ان اعمال میں آگے بڑھے نا جو روح کو لطف دیتے ہیں، تو جسم اتنا ہی تکلیف میں آتا چلا جاتا ہے، جسم اتنا کمزور پڑتا چلا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر روح کی یہ بھی چاہت ہوتی ہے اس پہ زخم لگ جائے۔ توجہ ہے جی، اسے راہ خدا میں زخم کھا کے بھی لطف آتا ہے، زخم راہ خدا میں لگتا ہے، روح خوش ہوتی ہے، جسم کو موت آتی ہے، جسم کو تکلیف آتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ انسان کی جد و جہد ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں یہی تو وجہ ہے، یہ جد و جہد وقت آخر تک چلتی ہے۔ اب خدا جانے کس کا جسم جیتا، کس کی روح جیتی۔ فرماتے ہیں اب دنیا والوں سمجھو کیا وجہ ہے، وہ علی جس کا کعبے میں آنا بھی کامیابی تھا، جس کا خیبر اکھاڑنا بھی کامیابی تھا، جس کا زہرا کا زوج بننا بھی کامیابی تھا، حسنین کا ماں باپ ہونا بھی کامیابی تھا، بدر فتح کرنا بھی کامیابی تھا، علی کا ہر رخ کامیابی تھا، کبھی دعوی کامیابی نہ کیا۔ جیسے ہی ضرب لگی جسم پہ فرمایا فزت ورب الکعبہ، یہ کون پکارا؟ فرمایا روح علی نے خوش ہو کے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ اللہ یا توجہ فرما رہے ہیں صاحب، یہ روح علی کا اعلان کامیابی تھا، یہ روح علی تھی جو پکار رہی تھی رب کعبہ کی قسم، مگر یقین شہادت پہ علی پکارے ہیں۔ توجہ ہے جی، حضور اس وقت حالانکہ علی معصوم ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تب تک مطمئن نہیں ہونا جب تک آخری سانس نہ اکھڑ جائے، کسی غلط فہمی میں نہیں آ جانا۔ موسیٰ طور پہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، یا اللہ تیری نظر میں جوان کسے کہتے؟ یا اللہ تیری نظر میں جوان کسے کہتے؟ موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو؟ کہ دنیا والوں کا یہ شعور ہے کہ جس کا جسم طاقتور ہو، جو ڈیل ڈول میں بڑا مضبوط ہو، جس میں پاور بہت زیادہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں موسیٰ میری نظر میں اسے جوان نہیں کہتے۔ کہا یا اللہ پھر تیری نظر میں جوان کون ہے؟ فرمایا سن موسیٰ، میری نظر میں جوان وہ ہے جسے جیسا گناہوں سے پاک، گناہ کی علائشوں سے پاک میں نے دنیا میں بھیجا تھا، وہ ویسا پلٹ کے میرے پاس آ جائے۔ میری نظر میں اسے جوان کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا رسول نے کیوں فرمایا لا فتح الا علی؟ علی نے وقت شہادت فرمایا فزت ورب الکعبہ۔ دنیا والوں دیکھ لو، مسجد میں بھیجنا اللہ کا کرم تھا، آج یہاں کعبے میں آنا اللہ کا کرم تھا، مسجد سے ویسا ہی پاک و پاکیزہ جانا علی کی ذاتی کامیابی ہے۔ فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اللہ توجہ فرما رہے ہیں جی، جیسا بے عیب میں کعبے میں آیا تھا ویسا ہی اکمل و کمال میں واپس جا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے دوستو علی ابن ابی طالب کی ذات میں نے کل بھی عرض کیا مجموعہ کمال ہے، اسی لیے علی کا ذکر عبادت ہے، فطرت انسانی کا تقاضا ہے، کیونکہ انسان تباً کمال پسند واقع ہوا، یہ انسان کا مزاج ہے۔ انسان ایک طالب علم نہ آپ اس سے یہ اعتراض نہیں کر سکتے تو عالم سے پیار کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس میں علم کی رمق ہے، اس لیے جس میں علم کا جلوہ دیکھے گا اس کا دل خود بخود جھک جائے گا۔ آپ ایک بہادر سے یہ نہیں پوچھ سکتے تجھے کسی شجاع سے کیوں پیار ہے، کیونکہ اس میں بھی اس صفت کا کوئی مظہر ہے، لہٰذا جسے اس صفت کے کمال پہ دیکھے گا خود بخود دل جھک جائے گا۔ جو عابد ہے آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے تجھے زین العابدین سے کیوں پیار ہے، کیونکہ اس میں وہ رمق ہے، لہٰذا جسے اس کی معراج پہ دیکھتا ہے اسے جھک جاتا ہے۔ چونکہ انسان کمال پسند ہے لہٰذا ممکن ہی نہیں ہے کسی میں اتنا سا کمال ہو اور اس کا دل علی کو نہ جھکے۔ توجہ ہے جی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے علی کو جھکنا، دل کا علی پہ جھکنا اپنے اندر کمال ہونے کی دلیل ہے، اور علی پہ دل کا متوجہ نہ ہونا نفس میں ضلالت اور خباثت ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، مولا علی کمال ہیں خدا کی قسم۔ علی ابن ابی طالب اس کائنات کے ہر حسن کا کمال ہے، اس کی معراج ہیں۔ اسی لیے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، لیجئے آج آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی ان کی کتابچہ ایک ہے جی، اور غالباً یہ ان کی تفسیر تسنیم جو بھی کمپائل ہو رہی ہے اور آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر بننے جا رہی ہے، اس میں سے ڈرائیو کیا ہے
کتابچے کا عنوان جو رکھا ہے نا جوادی عاملی صاحب نے، خدا کی قسم لطف آ جاتا ہے، علی مظہر اسمائی حسنائی الہی. توجہ ہے جی؟ وہ فرماتے ہیں علی مظہر ہے اللہ کے اسماء کا. اور خدا کی قسم کیا کمال بات لکھی، فرماتے ہیں علی اسارہ جہان آفری نشست، علی اس کائنات کا ماحصل ہے. توجہ، میں دو جملے مولا کی فضیلت کے بیان کروں، بڑا لطف آئے گا اگر بات ہوئے. دیکھیں میرے کلام کی وہ اوقات ہے جو میری ذات کی اوقات ہے، مگر یاد رکھیں ایک عارف جب علی پر بولتا ہے نا تو پھر بات ہی کہیں اور تک جاتی ہے. عارف ذات کہہ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں علی اس کائنات کا ماحصل ہے، علی اس کائنات کا ماحصل ہے. فرماتے ہیں علی اور اسارہ جہان آفری نشست، کائنات کا ماحصل ہے، بطور کثرت منشور است ولی بطور وحدت ملفوف است. فرماتے ہیں ذات علی بارے بڑا تعجب ہے، علی کائنات کا عظمتوں کا نچوڑ ہے، مگر اس شان سے کہ بطور کثرت پھیلے ہوئے ہیں، بطور وحدت سمٹے ہوئے. یعنی علی ابن ابی طالب کائنات کے ہر خوبصورتی میں بھی نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف علی کے فضائل انتہائی چھپے ہوئے ہیں. اور یہ ذات علی کا خاصہ ہے کہ بیک وقت منشور بھی ہے اور ملفوف بھی ہے. ملفوف کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فلاں شے لفافے میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک شے چھپی ہوئی ہے. یعنی جب کہتے ہیں نا فلاں چیز لفافے میں ہے، اس کا مطلب ہے وہ ملفوف ہے، وہ چھپی ہوئی ہے. فرماتے ہیں علی کی ذات عجب ہے کہ بیک وقت کائنات میں پھیلا ہوا ہے علی، اور بیک وقت چھپا ہوا ہے علی. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بطور کثرت منشور ہے، بطور وحدت ملفوف ہے. دیکھیں اس کی سادی سی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شے سمٹنے پر آئے تو سمٹ جائے، اور جب پھیلنے پہ آئے تو کائنات پہ چھا جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ فطری سی مثال دوں گا. آپ ایک بیج، ذرا سا بیج مٹی میں دفنا دیتے ہیں، کتنا بڑا عظیم الشان شجر پیدا ہوتا. اس میں تناور، اتنا تناور ہے آپ جا کے گاڑی اس میں دے ماریں گاڑی ڈیمیج ہو جائے گی. توجہ ہے جی؟ اس میں شاخیں ہیں، اس میں پتے ہیں، اس میں پھل ہیں. درود پڑھ لیجئے گا محمد و آلہ. پھر بھی درود پڑھے گا. درود پڑھیے گا محمد و آلہ محمد. ٹھیک ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسین یاد، حسین یاد، یزید یاد، یزید یاد، نعرہ حیدری، مجلود یہ محمد و آل محمد. آ گئی؟ آ گئی. درود پڑھیے گا محمد علیہ صلی محمد. توجہ ہے دوستان کی؟ میری بات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. حضور میں نے عرض کیا اتنا بہترین شجر جس میں سب کچھ ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، اس میں تناور، اس کی شاخیں ہیں، سب کچھ ہے. یہ سب کچھ کہاں سے نکلا؟ وہ جو اتنا سا بیج آپ نے ڈالا تھا نا، یہ سب کچھ اس میں سے نکلا. یہ جو اتنا کچھ باہر پھیلاؤ ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس بیج میں تھا تو نکلا. اگر بات سمجھ آئے، یہ باہر سے لا کے تو شاخیں نہیں فٹ کی گئیں، یہ پھل باہر سے لا کر تو نہیں اس کے ساتھ نصب کیے گئے. اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ اس بیج میں تھا، اب سامنے آ گیا ہے. توجہ ہے جی؟ جو خالق اس بیج سے اتنا پھیلا سکتا ہے وہ سمیٹ بھی تو سکتا ہو. توجہ ہے جی؟ فرماتے ہیں علی کا کمال یہ ہے، علی پھیلا بھی ہوا ہے، علی سمٹا بھی ہوا ہے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کائنات میں جس کے فضائل اتنے پھیلے ہوئے ہوں وہ پھر ایسے سمٹ بھی جائے؟ ہاں آپ اور میں یہ نہیں کر سکتے تھے پر اس کے اپنے فضائل نے کر دیا۔ حضور رسول نے فرمایا اگر ساری دنیا کے درخت کو کلمے بناؤ، سارے سمندر سیاہی بناؤ تو علی کے فضائل سمٹیں گے نہیں۔ اسی علی نے فرمایا انا نقطہ تو تحت الباء، اس کا مطلب پھیلنے پر آئے تو جہان بن جاتا ہے، سمٹنے پر آئے ایک نقطے میں علی سے بتا دیا۔ توجہ فرمائے۔ تو دوستان لازم ہے کہ اپنا تعلق آئمہ فطرت سے، مولا امیر سے جوڑ کے رکھا جائے، کیونکہ ذات گرامی علی ابن ابی طالب بندگی خدا کا استعارہ ہے۔ بندگی خدا ممکن ہی نہیں ہے اگر فیض ذات حضرت امیر المومنین سے نہ لیا جائے تو۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں جنہیں ماننا ہے ان کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات 7 محرم، کیا اب بھی کوئی مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ آپ جانتے ہیں نا 7 محرم کس تاریخ کا نام ہے؟ بس اس کے بعد صفاقیت کا وہ باب رقم ہوا کربلا میں۔ جانتے ہیں 7 محرم سے کیا ہوگا؟ اب سکینہ پیاسی رہے گی، اب آل محمد کے بچوں کی العطش العطش کی صدائیں بلند ہوں۔ اگر اس کو زیادہ تلخ انداز میں پیش کرنا چاہوں تو اب امت کے حیوان پانی پئیں گے، آل محمد کے بچے پیاسے رہیں گے۔ حضور یہ 7 محرم ہے، 7 محرم سے جو ظلم ہوا ہے نا، تاریخ انسانی نے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ جن کی جدہ کا حق میراث تھا پانی، جنہیں حق مہر میں پانی نصیب ہوا پوری دنیا کا، اس کے بچے پیاسے العطش العطش کہہ کے دنیا چھوڑ گئے۔ پیاس سے یہ عالم ہو گیا۔ موسیٰ کو طور پہ خدا نے فرمایا تھا کہ جو بچے ہوں گے نا حسین کے، صغیرہم بمیتہ العطش، وہ موت میتوں میں تبدیل ہو جائیں گے پیاس سے، اور جو بزرگ ہوں گے ان کی جلدیں خشک ہو جائیں گی پیاس سے۔ حضور 7 محرم، اور آج جس غریب کا مصائب ہے نا، علی اکبر شہید ہوئے کربلا میں مگر باپ سر پہ تھے۔ اونو محمد کے بھی باپ دنیا میں تھے، آج یتیم حسن کا مسئلہ، یہ یتیم ہے۔ مدینہ تو رسول امام حسن زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں، زہر کے اثر سے امام کبھی پچھاڑے کھاتے ہیں، ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر۔ ایک مرتبہ کا فروا میرا قاسم کہاں، ننھا سا قاسم سو رہا تھا، کہا جلدی سے قاسم کو لے کر آؤ، میرے سینے پہ لٹاؤ، میرا سینہ جل رہا ہے۔ جناب فروا نے ننھا سا قاسم لیا، لا کر مولا حسن کے سینے پہ لٹا دیا۔ امام کو سکون ملا، چند لمحے بعد قاسم تڑپ کے کھڑا ہوا۔ انتہائی چھوٹے جناب قاسم ہے، مگر ماں کو سمجھایا ماں کس جلتی ہوئی جگہ پہ لٹا دیا۔ بس حضور اس وقت باپ نے سینے سے لگایا قاسم کو، آخری مرتبہ امام نے چوما اور ماں کو پاس بٹھایا قاسم کی، اور امام نے اپنے کرتے میں سے ایک تعویذ نکالا، اور تعویذ نکال کر کہا قاسم کی ماں یہ میں قاسم کے بازو پر باندھ رہا ہوں، جب کبھی زندگی میں کوئی ایسی نوبت آ جائے نا جس سے نکلنا سمجھ نہ آئے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ آ جائے جب کچھ سمجھ نہ آئے نا، اسے تب کھولنا، اس سے پہلے نہ کھولنا۔ بس امام نے آخری وصیتیں کی، امام دنیا چھوڑ گئے، قاسم بڑا ہوتا رہا۔ ماں نے ہمیشہ جب بھی لباس بدلا کوشش کی وہ تعویذ اپنی جگہ پہ بنا رہے۔ ماں یہی سمجھتی رہی کہ میرے قاسم کے، یہ میرے قاسم کے بھلائی کے لیے ہے، یہ اس لیے ہے کہ میرا قاسم کی جوانی اچھی ہوگی، یہ اسی لیے ہے قاسم ترقی کرے گا، یہ اسی لیے ہے کل کو قاسم کی شادی ہوگی، قاسم آباد ہوگا، قاسم کو کبھی کسی کی نگاہ نہیں لگے گی، یہ ہر نظر بد سے بچائے گا۔ بس حضور یوں ہی وقت گزرتا رہا، کربلا کی زمین آ گئی، 10 محرم کی رات آ گئی، شب عاشور، ہر ماں اپنی قربانی کو سجا رہی تھی۔ ایک مرتبہ فروا نے جناب قاسم کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، کہا میرے لال، میرے چاند، میرا تیرے سوا تو ہے ہی کوئی نہیں قاسم،
قاسم دیکھ، میرا آل محمد سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا واحد رشتہ نکاح کی بنیاد پہ تھا اور آج تیری وجہ سے ہے۔ میں خاندان بنو ہاشم سے نہیں ہوں، میرے لال خدا جانے کیوں ڈر آتا ہے، کل جب تیر و تبر کی جنگ ہوگی، جب میدان کارزار گرم ہو جائے گا، تو ڈر تو نہیں جائے گا؟ قاسم تیرے قدم پیچھے تو نہیں آ جائیں گے؟ قاسم کہیں تو اپنے چچا کی نصرت سے پیچھے تو نہیں ہوگا؟ میرے دل کو گھبراہٹ ہے، جا جا کر اپنے چچا سے پوچھ کر آ تاکہ میرے دل کو سہارا ہو جائے۔ جا جا کر چچا سے پوچھ، چچا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے کہ نہیں؟ بس دوستو یہی شب آل محمد کو گریہ پیش کرنے کی کوشش کریں، دو آنسو آ جائیں، رومال زہرا کا حصہ بن جائیں۔ بس دوستو ایک مرتبہ جناب قاسم، میرا مولا عالم عبادت میں تھا، میرے مولا نے مصلی عبادت میں محسوس کیا کہ دائیں جانب کوئی آ کر بیٹھا ہے، جب دیکھا تو یتیم حسن کو پایا، ایک مرتبہ سینے سے لگایا، کہا قاسم خیریت ہے؟ اس وقت تو تمہیں ماں کے پاس ہونا چاہیے، ہر بچہ اس وقت اپنی ماں کے آغوش، جاؤ اپنی ماں کے پاس، انہیں سہارا دو، ماں کے دل گھبرائے ہوئے ہیں، جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ کہا ماں نے تو ہی بھیجا ہے، ماں نے بھیجا ہے، اور یہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ بس اتنا بتا دیں کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے۔ جب سوال کیا نا، میرے مولا نے فرمایا میرے لال مطمئن ہو، جا کے ماں کو تسلی دے دے، تیرا تو کیا کل کے شہیدوں میں میرے اصغر کا نام بھی ہے۔ اصغر کا نام آنا تھا، غیرت بنی ہاشم تڑپ گئی۔ 13 سے 14 سال کا قاسم یہ جواب کی حدت برداشت نہیں کر سکا، ایک مرتبہ تڑپ کے کھڑا ہوا اور کہا چچا چچا علی اصغر کا نام؟ علی اصغر تو گھٹنیوں نہیں چل سکتا ہیں چچا، کہ یہ بدبخت ہمارے خیموں میں آ جائیں گے۔ قاسم کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، جہاں آل محمد کی بیٹیاں ہوں وہاں لین کا لشکر آئے، ہائے سلام ہے غیرت سید سجاد پر، ہمارا سلام ہو سید سجاد کے جگر پر جو لٹتی چادریں دیکھ کے بھی زندہ رہے۔ بس دوستو اگلا دن آتا ہے، ایک مرتبہ ہر ماں نے اپنا بچہ سجایا تھا علی اکبر پہ قربان کرنے کے لیے، علی اکبر کے بعد کسی ماں کو اس کا بچہ بھایا نہیں، مشیت الہی کا تقاضا تھا، امام نے علی اکبر کو پہلے بھیج دیا، اس کے بعد ہر ماں کی نگاہ میں اس کا بچہ ختم ہو کے رہ گیا۔ ایک مرتبہ فروا نے قاسم کو پھرتے دیکھا، کہا قاسم میں نے کیا کہا تھا، علی اکبر سے پہلے جانا ہے، مظلوم کے لال سے پہلے جانا ہے، میرے بیٹے تو اب تک کیوں پھر رہا ہے؟ کہا میں کیا کروں اماں، بڑا دردناک جملہ ہے، اماں میں جب بھی چچا کے پاس اجازت لینے کے لیے جاتا ہوں نا، چچا میرا چہرہ دیکھتے ہیں، مجھے سینے سے لگاتے ہیں، رو رو کے غش کر جاتے ہیں۔ اماں اجازت دلاؤ، پھر ذرا جنگ دیکھو، حیدر کرار کے پوتے کی اجازت دلا دو۔ بھاوج تھی امام علی مقام کی، ہاتھ پکڑ کے یتیم کا لے آئے، کہا دیکھیے ہر ماں سرخرو ہوگی جناب زہرا سے، آپ کیا چاہتے ہیں میں حوض کوثر پہ سرخرو نہ ہو سکے؟ میں نے کبھی آپ سے امام حسن کے بعد آپ کے گھرانے سے میں نے کوئی تقاضا نہیں کیا، خدا را اس قربانی کو قبول فرمائے، میرے بچے کو میدان میں بھیجیں۔ اس کے بعد مظلوم کی بھی غربت بھرا جملہ ہے، میرے مولا نے کہا مجھے ایمان سے بتاؤ فرما میں کیسے قاسم کو بھیج دوں؟ قاسم میں مجھے اپنا بھیا حسن دکھائی دیتا، قاسم ہے تو محسوس ہو رہا ہے میرا حسن بھیا میرے ساتھ ہے۔ دونوں پلٹ کر آ گئے، پتہ چلا اجازت نہیں ملنی، دونوں خیمے کے باہر بیٹھ کر ماتم کرنے لگ پڑے، رونے لگ پڑے، اپنی قسمت کو روتے جاتے ہیں۔ ماں کو خیال آیا، ماں فوراً چمک کے خوش ہوئی، کہا قاسم یہی تو وقت ہے وہ تعویذ کھولنے کا، تمہارے بابا نے کہا تھا جب کچھ سمجھ نہ آئے تو اب اس کے بعد کون سا مشکل ترین لمحہ ہوگا، قاسم فوراً تعویذ لے کر آؤ، آج اسے کھولتے ہیں۔ جب کھولا تحریر پڑھی، خوش ہو کر دونوں آئے مولا مظلوم کربلا کے پاس، میرا مولا خیام کے باہر کرسی پہ بیٹھے تھے، آ کر تحریر دے کر کہا مرضی آپ کی ہے، جو آپ کا حکم ہوگا وہی، مگر ایک مرتبہ یہ تحریر پڑھ لیجئے۔ میرے مولا نے تحریر پڑھی، حسین مظلوم کی حالت غیر ہو گئی، میرا مولا تڑپ اٹھا، لکھا تھا بھیا حسین کربلا کی سرزمین پہ جب تنہا ہو جاؤ تو حسین میری طرف سے قاسم کو میرے حصے میں قبول کرنا، اسے اذن جہاد دے دینا۔ ایک مرتبہ تحریر ختم ہوئی، میرا مولا کا رخ مدینے کی طرف ہوا، اے میرے بھائی تیرا بڑا شکریہ، تو نے اپنے اس غریب بھائی کو یاد رکھا، اجرکم اللہ۔
یہی حق ہے آل محمد کو پرسہ دینے کا۔ میں نے عرض کیا بلند آوازوں میں رونا بھی تسبیح پروردگار ہے۔ معصوم نے فرمایا جو ہماری غربت میں ہائے کہا جائے وہ بھی تسبیح پروردگار ہے، ہائے کہہ کے رونا بھی تسبیح پروردگار۔ بس دوستو امام حسن کی مثل سجانا شروع کیا۔ جب سجایا نا جناب قاسم کو، خدا کی قسم قاسم سامنے آئے بیویوں میں کوہرام پڑ گیا۔ کیوں؟ جب تیار ہوئے نا اور امامہ باپ کا سر پہ آیا، سبھی علی زادیوں کو کوئی منظر یاد آ گیا۔ یہی وجہ ہے جب قاسم کو مولا نے اٹھا کے زین پہ بٹھایا، سامنے قاسم تھا، ہر بی بی یہ کہہ کے نوحہ پڑھ رہی تھی واہ حسنا واہ حسنا کہہ کے ماتم ہو رہا تھا۔ ایسا لگا ہو بہو حسن مجتبیٰ کربلا میں آ گئی۔ اتنا حسین تھا فروا کا چاند۔ جب آیا ہے نا لشکر اشقیاء کے سامنے، میں نے گناہگار آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ بدبخت اپنی عبائیں اپنے چہرے پہ ڈال کے رونے لگے، اور یہ جملہ پسر سعد کے کمانڈر کا ہے جس سے ہمیں مظلوم کی غربت سمجھ میں آتی ہے۔ اس نے جب دیکھا نا جناب قاسم کو میدان میں آتے، اس نے لشکر اشقیاء کو مخاطب کر کے کہا ہیں حسین کتنا غریب ہو گیا ہے، اتنا حسین چاند مرنے کے لیے بھیج دیا۔ اتنا حسین تھا یتیم حسن کہ ان سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ جب آئے ہیں جناب قاسم سامنے، ایک مرتبہ قاسم نے جہاد شروع کیا، پھر پتا چلا علی کی شجاعت کا وارث ہے، عباس جیسے استاد نے سکھا رکھا ہے۔ ازرق شامی کے 7 بیٹوں کو ایک کے بعد ایک تہہ تیگ کر دیا۔ پسر سعد نے کہا لعنت ہو تم پر، تم سے ایک بچہ نہیں سنبھالنے میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، کچھ اور کرنا پڑے گا۔ پسر سعد نے کہا ایک ایک کر کے جاؤ گے یہ پورا لشکر کاٹ دے گا، لہٰذا کیا کرو؟ بدبختوں نے ایک عجیب ہی مرحلہ بنا دیا۔ کیا کہا اس کے پاس کوئی نہ جائے، چوگرد سے گھیر لو اور تب تک پتھر مارو جب تک کہ یہ تھک نہ جائے۔ بس چوگرد سے گھیر کے بدبختوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ کبھی قاسم اپنی آنکھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی ہونٹ پھٹتے ہیں، کبھی دانت ٹوٹتے ہیں۔ جب یہ عالم ہوا، ایک لین ایک مرتبہ گرز ہلاتا ہوا آگے بڑھا، گرز نہیں ہل رہا تھا، کربلا کی زمین ہل رہی تھی۔ گرز آ کے یتیم حسن کے سر پہ لگا، قاسم زین پہ پامال ہو گیا۔ ایک مرتبہ آخری جملہ کہا یا امہ ادرکنی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہے کسے نہیں ہے، لہٰذا میں بخل نہیں کرتا۔ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، مگر حضور یہی تو وقت ہے۔ آج 8 محرم کی شب ہے، اللہ جانے اگلا سال کسے عاشورہ نصیب ہونی ہے کسے نصیب نہیں ہونی۔ اللہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا کا حصہ قرار دے۔ بس دوستو ایک مرتبہ جب جناب قاسم نے زین چھوڑی، یہ کہہ کے چھوڑی چچا میری خبر لو۔ جیسے امام نے سنانا، اب یہ فرق ہے، علماء مقتل نے لکھا علی اکبر پر بھی پہنچے حسین، قاسم پر بھی پہنچے حسین، مگر فرق یہ تھا وہ حسین جو علی اکبر کی لاش پہ گھٹنوں اور کوہنیوں سے پہنچے تھے، جو گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل پہنچے تھے۔ جب قاسم نے صدا دی، مولا ایسے آئے جیسے شہاب ثاقب آتا ہے۔ جب لشکر نے دیکھا نا حسین آ رہے ہیں، ہاتھ میں ذوالفقار چمک رہی ہے، مشرق کے گھوڑے مغرب بھاگے، گھبرا کے مغرب کے گھوڑے مشرق۔ میرا مولا کہتا رہا ظالمو ہٹ جاؤ، میرا یتیم پامال ہو رہا ہے۔ وہ حالت ہو گئی قاسم کی کہ جب مظلوم نے دیکھا، کہا قاسم چچا کو معاف کر دو، چچا کو آنے میں بڑی دیر ہو گئی ہے۔ امام زمانہ نے فرمایا میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب آ، بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب۔ میرا مولا مجبور ہوا، قاسم کو سمیٹنا شروع کیا۔ قاسم کو سمیٹ کر میرا مولا خیمے پہ آیا، کہا زینب، بہن زینب، ام فروا کو سنبھال لو، کوئی ماں اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ لا کے لاش قاسم رکھا، بیبیاں چوگرد آ کر ماتم شروع ہوئی۔ اتنے میں فروا آئی، فروا نے وہ کام کیا جو کسی ماں نے کسی لاش پہ نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ ماں سرہانے بیٹھی،
اپنے ہاتھوں کو قاسم کے ٹکڑوں سے مس کیا، قاسم کے ٹکڑوں سے مس کر کے قاسم کا لہو لے کر بی بی نے خضاب کرنا شروع کیا، بی بی نے چہرے پہ ملا، بالوں پہ ملا، ہاتھوں پہ ملا، رخ مدینے کو کیا، مدینے میں لیٹی میری شہزادی گواہ رہنا، آپ کے در سے یہی ایک تحفہ ملا تھا، میں نے آپ کے لال پہ قربان کر دیا ہے۔ میرا مولا جانتا تھا جو حالت لاش قاسم کی ماں زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گی۔ آخری جملہ زحمت تمام، آخری جملہ، اسی پہ ہمیں آل محمد کو پرسہ دینا ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ اس لاش کو سمیٹا، میرے مولا آئے لے کر گنج شہیدہ میں، اب اس سے بڑا میرے پاس دکھ کا جملہ کوئی نہیں ہے۔ یہ امام علی مقام کے کربلا میں غریب ترین مناظر میں سے ہے۔ میرا مولا وہاں آیا جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا، میرے مولا نے ایک طرف رکھا قاسم کے ٹکڑوں کو، ایک طرف ہے علی اکبر کی لاش، میرا مولا دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گیا، دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ کر ایک مرتبہ اپنا ایک ہاتھ اکبر کے زخمی سینے پہ رکھا، ایک قاسم کے ٹکڑوں پہ رکھا، نگاہیں آسماں پہ گئی، کہا یا اللہ اس امت نے میرا اکبر بھی مار دیا، اس امت نے میرا قاسم مار دیا، یا اللہ حسین بڑا غریب